تو ایک بار دو بار تین بار جب یہ تو پھر یہ سلسلہ کیوں تھا ایسا کہ جس میں امام حسن علیہ السلام کے پاس پھر بھی اتنی کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے کہ ہماری بیٹی لے لیجیے، اور وہ تیار بھی ہو جاتی تھی وہ دختران بھی امام حسن علیہ السلام کے ازدواج میں آنے کے لیے. تو اس سے تو خود ایک طرح سے امام حسن علیہ السلام کی کردار کی بلندی کا پہلو نکلتا ہے. تو بی بی ام فروہ سلام اللہ کا نام ملتا ہے کہ جن سے حضرت قاسم ہے جو شہیدان کربلا میں سے، اور بعض اور ازواج کا نام بھی ملتا ہے. ایک تو وہ زوجہ ہیں کہ جس نے زہر دیا، بنت اشس کندی، جی تو جودہ بنت اشس جس نے زہر دیا امام حسن علیہ السلام کو. اور خود امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جودہ بنت اشس کا باپ اشس وہ مولا علی کے قتل میں شریک ہے. 21 رمضان چونکہ آنے والی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جملہ. ابن ملجم جب آیا تھا وہ کوفہ جب پہنچا قتل امیر المومنین کے ارادے سے، تو اس نے اشس کے گھر پہ ہی قیام کیا تھا، اشس کندی کے گھر پہ قیام کیا تھا. اور اس کا بیٹا امام حسین کے قتل میں شریک ہے. اس کا نام تو محمد ہے، نام تو بہرحال اچھا ہے، لیکن بہرحال میں احترام کی خاطر چونکہ قاتل امام حسین ہے تو میں محمد نام نہیں لے رہا، ابن اشس کہہ رہا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل کا قاتل بھی ہے، بعد میں کربلا بھی پہنچا قتل امام حسین میں. اور جودہ بنت اشس وہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی اور امام حسن کے قتل میں شریک رہیں، خود زہر دیا. تو اس لیے ایک بات اور بھی اس سے ثابت ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر کوئی رشتہ کس سے جڑ جائے وہ بات کا معیار ہے. پہلے دیکھا جاتا ہے کردار کیا ہے. ٹھیک، چونکہ بعض ازواج رسول کے بارے میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کی زوجہ ہے تو یقیناً، لیکن امام حسن علیہ السلام کی بھی جو زوجہ ہے ہم ان کے لیے کسی احترام کے قائل نہیں. اس جودہ بنت اشس کے لیے رشتہ جڑا ہوا ہے لیکن زہر دیا ہے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح سے ممکن ہے. اور دوسری طرف سے ابو سفیان کی بیٹی معاویہ کی بہن ہے. اب دیکھیں ہر شیعہ اس خانوادے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ خود جانتے ہیں جی، پھر جس کا بیٹا یزید ہے. لیکن ام حبیبہ جناب ام حبیبہ آپ پہ ہمارا سلام، ان کے لیے ہر شیعہ احترام کا قائل ہے. تو اگر ہم سے یہی بات ہوتی کہ جناب چونکہ وہ تو فلاں کی بیٹی ہیں، فلاں سے ان کا تعلق ہے، اس لیے آپ نے احترام کرنا، تو پھر یہاں پر کیوں ہے؟ یہاں پر احترام کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کا احترام رکھا ہے. جب ابو سفیان نے آ کے چاہا کہ وہ چادر پہ بیٹھ جانا، چادر کو کھینچ لی، کہا یہ تو رسول اللہ کی چادر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو جہاں کہیں کسی سے بھی کوئی تعلق، حتیٰ محمد ابن ابی بکر کے لیے کتنے زیادہ احترام کے قائل ہیں تمام شیعہ، اس لیے کہ امیر المومنین کا ساتھ دیا، اور جس نے امیر المومنین کے ساتھ دیا اس نے حق کا ساتھ دیے. علی مع الحق والحق مع علی، تو وہ بھی تو بیٹے حضرت ابو بکر کے، لیکن انتہائی قابل احترام محمد ابن ابی بکر. تو رشتوں سے ہمارے یہاں پر تعلق اس طرح سے نہیں جوڑا جاتا کہ احترام کس کا نہیں. صحیح.